ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میرے معزز بزرگوں دوستوں ساتھیوں، ہمارا یہ عظمت قرآن کانفرنس کا سالانہ پروگرام کل سے شروع ہے. آپ حضرات مختلف علماء سے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بیانات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سفر کر کے آنا، وقت دینا، اس کو اہمیت دینا، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. مقصد یہی ہے ہمارا یہاں آنے کا. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے بیانات سنے، مختلف موضوعات، مختلف واقعات. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے، میں صرف 2-4 باتیں آپ سے کروں گا. مہربانی ہوگی توجہ فرمائیں. پھر دوستوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کا نزول شروع کیا، اس وقت اس قوم کی حالت کیا تھی. جب اس قرآن کا اختتام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری حکم نازل فرمایا. وہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ حکم نازل ہوا، اس وقت اس قوم کی کنڈیشن کیا تھی؟ صرف یہ 2 چیزیں سامنے رکھنی ہے. جب قرآن کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس قوم کی یہ حالت تھی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم اپنے گھٹیا کردار کی مانند، اپنے گھٹیا کردار کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے تمہاروں پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تم پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر تمہیں تعلیمات سے نوازا، جس کے سبب پر اس جہنم کے گڑھے سے بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر قوم پر احسان فرما کر اس قوم کو جہنم کے گڑھے سے بچا دیا. تقریباً 23 سال کچھ مہینے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا. نبی علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. شروع میں 2 4 5 10 20 جب پہلی اسلامی جنگ ہوئی 313 تعداد تھی. لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور یہ صرف اور صرف اس قرآن کا صلہ تھا. جس قرآن کی تعلیم نبی دے رہا ہو، نبی سے زیادہ فہم کس کا ہوگا؟ نبی سے زیادہ قوم کو سمجھانے کا طریقہ اور سلیقہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف انبیاء بھیجے، ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے. تقریباً ہر قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ دشمنی کی، ان کی مخالفت کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، کہ اللہ کی بات کا ابلاغ کرتے رہنا ہے. آپ چاہے حالات جو بھی ہو، آپ نے ابلاغ کرتے رہنا ہے. تو انبیاء نے اپنی رسالت، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس میں کبھی نہیں چھوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر انبیاء کا ایک ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے اندر کوئی رسول بھیجے، کوئی پیغمبر بھیجے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے قوم کو دعوت دی. قوم نے ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا.
اللہ فرماتے ہیں اس ارسلنا الیہم رسولین، جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے، فکذبوہما، اس قوم کے لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا بِصَالِحٍ، ہم نے ان کی تقویت کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا تاکہ یہ رسول ان کے ساتھ جا کر تینوں رسول اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ فقالوا، ان رسولوں نے کہا انا الیکم مرسلون، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ہی بشر ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے نبوت کا، تم جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتے ہو، کیا پروف ہے؟ جھٹلانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو وما انزل الرحمن من شیء، تو قوم والے کہنے لگے کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، اگر کوئی چیز نازل کی ہے تو ہے، تمہارے پاس کیا نشانی ہے، کیا پروف ہے؟ ان انتم الا تکذبون، قوم والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو جھوٹے ہو، یہ تمہارا دعویٰ نبوت یہ جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے ایسے جواب دیا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، نبی نے کیا کہا کہ ہمارا جو پروردگار ہے نا وہ خوب جانتا ہے انا الیکم لمرسلون، یقینا ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمیں اسی نے بھیجا ہے، ہم اس کے حکم سے آئے ہیں۔ اس سے پیچھے نا سورہ شورى کے اندر سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کافی سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے وہاں بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور صحابہ کا کذب ثمود المرسلین، کذب عاد المرسلین، کذب قوم لوط المرسلین، جس قوم کے پاس رسول آئے نا ہر قوم نے یہی بات کی کہ تم تو جھوٹے ہو، نبی کو جھٹاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اسی کی طرف سے رسول ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف یہی بات ہے کہ ہم نے اس کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام ہمارے پروردگار نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم نے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ آگے سے وہ قوم کیا کہتی ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کتنی حد درد قوم ہے، کہتے ہیں اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ ہم تو آپ کو مربوط سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا، اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آئے، اگر تم نے یہ ابلاغ بند نہ کیا، یہ تبلیغ ختم نہ کی، نہ روکی، تو کیا ہوگا؟ لَنَرْجُمَنَّكُم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، پتھروں سے سزا دے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی۔ یہ نبیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ قالوا، نبیوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا قالوا معكم، یہ جو تم منحوس بنے ہوئے ہو نا، یہ نحوست تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو گناہوں میں، اپنے غلط کاموں میں حد سے تجاوز کر چکے ہو، تم حد سے پڑی ہوئی قوم ہو، تم نے ہر حد پار کر دی ہے۔ یہ جو مسرفون کا لفظ ہے نا، یہ اسی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، ان کے ہاں اسلام کا کوئی تو سمجھ نہیں رہا تھا، دین کا کوئی تو سمجھ نہیں رہا تھا، ان کے خیالات، ان کے جذبات میں یہ دین ختم ہو چکا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو ان لوگوں کے درمیان مختلف ادیان پھیل چکے ہیں، ان پر اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا کہ تاکہ یہ اس کو ان تمام ادیان پر غالب کرے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب یہ دین آیا، یہ قرآن آیا، یہ ہدایت آئی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان شروع کیا تو وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کفار کہنے لگے کہ تم یہ قرآن نہ سننا، والغوا فیہ، جہاں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں شور کرو، شور غور کرو، اس دور میں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو گے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ جب اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، ہر حال میں وہی غالب رہیں گے۔ بہت سارے مسائل اس میں آتے ہیں، جیسے اب یہ قوم اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے مشن میں ناکام ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ آئیں گے، پھر آ کے وہ مکمل کریں گے۔ تو حدیث صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان فرمایا تھا اس موضوع پر، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے۔ نبوت کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی چیز، کوئی صحیفہ کچھ نہیں آنے والا، نہ کوئی دجال ہے، نہ کوئی مہدی ہے، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ کچھ نہیں آنے والا، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو بہرحال اور انتم قوم مسرفون، اللہ نے فرمایا کہ یہ قومیں حد سے بڑھ چکی ہیں، انہوں نے اپنے کرتوت، اپنے اعمال بد اس حد تک پہنچا دیے تھے کہ یہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جب یہ قرآن آیا، ہدایت آئی، نبی آیا، تو جب یہ اس کی ہدایت کی رہنمائی بتانی شروع کی تو وہ اس میں بھی آڑے آ گئے، کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم یہ قرآن نہ سننا تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو لفظ ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فاستمعوا له کا مطلب ہوتا ہے کہ دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہے سمع یسمع، ایک ہے استمع یستمع۔ سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات کان پہ آ کے سن لی، کسی نے آواز کی سن لی۔ جب یہ الفاظ آتے ہیں نا فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا سے کٹ کر، دماغ سے ہر قسم کی سوچ خیالات نکال کر اس بات کو سنو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کا پیغمبر آپ کو بتا رہا ہے۔ اس کو اتنا غور سے سنو، اتنا غور سے سنو کہ تمہاری زبان بھی نہ کھلے، وانصتوا، خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی سے سن کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر اس کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب یہ تین رسول آئے قوم نے تینوں کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دور کے علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال، وہ کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کر دو، ان کی تابعداری کر لو، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا، ان کی بات اس لیے مانو من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ جو کام کر رہے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی لگی ہے، جو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملازمت کی روشنی لگائی ہے، اس کا صلہ آپ سے نہیں دے رہے، اس کا صلہ وہ مالک سے مانگ رہے ہیں، اس کا صلہ وہ مالک دے گا ان کو، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، وہ اس مالک کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو، میرا کہنا یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ وہ شخص کہہ رہا ہے، اس کے اندر کچھ ایمان تھا، اس کے اندر ایمان کی جھلک تھی۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ رسول ہیں، یہ راہ ہدایت پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان کی بات کو سنو، ان کو مانو، ان پر عمل کرو، اور یہی ہدایت والے ہیں اور یہی راہ ہدایت دکھا رہے ہیں تمہیں، اس پر چلو، ان کی تابعداری کرو۔ جب یہ بات ہو گئی، اب وہ خود اپنے لیے کہتا ہے کہ ہماری اللہ عبداللہ، جہاں تک جب بات ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ جو آدمی آیا دور سے، جو آگے بھیا کی طرف سے وہ بیان دے رہا ہے، تو قوم نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہاں تک یہ آتا ہے کہ انہوں نے قوم والوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہماری اللہ عبداللہ فطرنی وإلیہ ترجعون، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میرا کیا مسئلہ ہے، میں تو اسی ایک اللہ کی عبادت کروں گا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے،
قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، لیکن قومیں ہر طرف تھی، ان کے اندر شیاطین کے وسوسے، شیاطین کی جناب اللہ وہ قوانین جو کچھ انہوں نے بنا رکھے تھے وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آگے سے یہی جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ اجداد یہی کچھ کرتے آئے ہیں، تم کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تقریباً قوموں کا یہی حال رہا۔ یہاں ایک بات اور بتانے کا مقصد ہے، چھوٹی سی بات ہے، اس آدمی کو جب قتل کر دیا گیا، اس نے اپنے مطلب کی باتیں بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس فعل پر اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ اسے حکم دے دیا گیا، جب اس نے کہا نا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں اور تم میری بات سنو، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اسے اب اللہ ان سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ لدخل الجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، اس کو جنت کے داخلے کی خوشخبری دے دی گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اعلیٰ وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو میرے اس انجام کا پتہ چل جائے۔ اب وہاں پتہ نہیں چل سکتا، اس کی روحی کیفیت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں سے ہو رہی ہے۔ اب اس کی بات کو بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا، قوم کو اللہ نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے۔ یہاں اکثر لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، اس کی روح کے ساتھ یہ کلام ہوا، جبکہ یہاں روح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو اس کا پتہ چل جائے۔ قومی میری قوم، اگر روح کا یہاں ذکر ہوتا تو روح کی قوم کون سی ہوتی؟ اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلہ دیا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سن لینا، اس کو پڑھ لینا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل ہم نے صرف اس کو ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، پر تھوڑا سا پڑھ لیا ٹھیک ہے ثواب ہو گیا ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، قرآن عملی زندگی کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔